اندریا پیرلو نے کہا ہے کہ وہ ایک روسی بیٹنگ کمپنی کے ساتھ تعلقات کے تنازع کے دنوں کے بعد اب اطالوی قومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے امیدوار نہیں ہیں۔ اٹلی کے اگلے ہیڈ کوچ کے طور پر ان کی تقرری کی تصدیق اطالوی فٹ بال فیڈریشن FIGC کی طرف سے نہیں کی گئی تھی، لیکن اسے یقینی سمجھا جا رہا تھا۔ انڈونیشیا کے امیگریشن حکام نے دوڈچ شہریوں پر ایک غیر قانونی رننگ ایونٹ منعقد کرنے پر پابندی لگا دی ہے، جس میں مبینہ طور پر مقامی لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک بھی کیا گیا تھا۔ غیر ملکیوں پر مرکوز گروپ انتورج بالی کے زیر اہتمام رن نے آن لائن گواہی دینے کے بعد گرما گرم رد عمل کا اظہار کیا کہ کلب غیر ملکیوں کو قبول کرتے ہوئے انڈونیشیائی درخواست دہندگان کو مسترد کرتا دکھائی دیا تھا۔ فائر فائٹرز فرانس اور اسپین کے جنگلات میں پھیلنے والی زبردست جنگل کی آگ سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ حکام نے بورڈو شہر کے آس پاس جھلسے ہوئے فرانسیسی شراب کی افزائش کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے ایک نئی ہیٹ ویو کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ 3,25,000 سے زیادہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، زیادہ تر گروندے کے علاقے میں، جس میں بورڈو بھی شامل ہے، کیونکہ مڈٹ کے قریب جنوب مغربی فرانس اور وسطی اسپین میں کسی بھی ملک کی تاریخ میں جنگلات میں لگنے والی بدترین آگ نے تباہی مچائی ہے۔ ہندوستان کے نمبر بیٹنگ سنسنی ویبو سوریاونشی نے پچھلے 6 مہینوں کے دوران غیر معمولی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے، ایک ایسی خوبی جس نے انہیں کرکٹ میں تیزی سے اضافے کے بعد ہائی پریشر میچوں میں پھلنے پھولیا لکشمن نے کہا۔ سوریاونشی نے زمبابوے کے خلاف 23 کو بھی لکشمن نے کہا۔ سوریاونشی نے زمبابوے کے خلاف ابتدائی 23 میں 18 گیندوں پر نصف سنچری بنائی اور ہندوستان نے میزبان ٹیم کو 3-0 سے کلین سویپ کیا۔ جنگل کی آگ جنوب مغربی یورپ میں زمین کے وسیع علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ فرانس اور اسپین کو 3,25,000 سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فرانس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے کچھ بدترین آگ لگنے کے چند ہفتوں بعد ہیٹ ویوز نے یورپ کو جھلسا دیا۔ حکام نے آگ بجھانے کے لیے ہزاروں فائر فائٹرز کو عنایت کر دیا ہے۔ رحیم یار خان جاب میں ایک 18 سالہ ذہنی طور پر معذور لڑکی کھلے مین ہول میں گر کر جان کی بازی ہار گئی اور مقامی حکام کی جانب سے بار بار کی جانے کی ناکامی پر تنقید کی گئی۔ یہ واقعہ اسلم ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر بچی کھلے مین گٹر میں گر گئی، بعد ازر اس کی وجہ نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ شیخو پورہ لاہور سیکشن پر مسان کلر کے قریب ایک ریلوے پل کو شدید سیلاب کے باعث شدید نقصان پہنچنے کے بعد لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرین آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق گزشتہ رات اس علاقے میں آنے سیلاب کے باعث پل کے 110 میں سے 30 ستون گر گئے، جس سے متاثرہ روڈ پر ٹرین سروس متاثر ہوئی۔ لاہور کے سرکاری ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول اپنے مقرر کردہ انرولمنٹ ہدف سے کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ضلعی تعلیمی حکام مہم کو تیز کر دیا ہے۔ لاہور ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق ان اسکولوں کو 5 مارچ 2026 تک 3,93,000 طلباء کا داخلہ کرنا تھا، تاہم موجودہ انرولمنٹ تقریباً 3,90,000 ہے، جس سے حکام کو ہدف حاصل نہیں ہو سکا۔ پنجاب کے ضلع وہاڑی میں سیویج لائن کی صفائی کے آپریشن کے دوران واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی واسا کے 2 کارکن جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ اولڈ لاری اڈا کے قریب پیش آیا، جہاں مزدور ایک مین سیویج لائن کی صفائی کر رہے تھے۔ انگلینڈ سے توقع کی جا رہی ہے کہ جو روڈ کو ٹیسٹ کپتان کے طور پر واپس لایا جائے گا، کیونکہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ECB بین سٹوکس اور برینڈن میک کولم کے جانے کے بعد ٹیم کی تعمیر نو کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ سٹوکس نے نیوزی لینڈ کے خلاف انگلینڈ کی ہوم سیریز میں شکست کے دوران بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جبکہ میک کولم کو صرف چند دن بعد ہی ٹیسٹ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تاہم میک کولم 2027 کے ورلڈ کپ تک انگلینڈ کی وائٹ بال ٹیموں کے انچارج رہیں گے۔ پیر کو تیل کی قیمت اس امید پر 9% سے زیادہ گر گئی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں میں وقفہ تنازع کے حل میں مدد کر سکتا ہے۔ برینٹ کروڈ تیل کا عالمی معیار $88 فی بیرل سے نیچے آ گیا، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تیزی سے تبدیلی کا نشان ہے، جب اس کی قیمت $100 سے اوپر تھی۔ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اپنی جارحیت تیز کر دی ہے، کم از کم مسمار کر دیا ہے اور درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جیسا کہ عرب ریاستوں اور عرب لیگ نے فلسطینیوں اور ان کی املاک کے خلاف عرب لیگ نے فلسطینیوں آباد کاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں کی مذمت کی ہے۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں الجزیرہ کے نام نگاروں نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے نابلس کے جنوب میں واقع قصبے بیتا میں جبل سلمان کے علاقے پر دھاوا بول دیا اور رام اللہ کے مغرب میں واقع قصبے نیلن میں مسماری کی کارروائیاں۔ اسلام آباد کی ثالثی میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے ابنائے ہرمز سمیت تقریباً 2 ہفتوں کی بمباری کے بعد امریکہ نے واشنگٹن نے خطے کے ممالک میں امریکی فوجی اثاثوں اور بنیادی ڈھانچے پر تہران کے انتقامی حملوں کو روکنے کے لیے ایران کو نشانہ بنانے والے حملے نہیں کیے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے 2026 ایس پارٹی اور پارٹ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق فیڈرل بورڈ میٹرک کے نتائج 2026 کا اعلان بدھ 29 جولائی 2026 کو صبح 11۔ تو اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں کو وینٹی لیٹرز کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک ہسپتال میں تقریباً تمام ICU مشینیں موجود ہیں۔ حکام نے کہا کہ یہ کمی جان بچانے میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے کیونکہ دونوں ہسپتالوں میں ملک بھر سے مریض آتے رہتے ہیں۔ بینک الفلاح پاکستان میں آئی فون 17 سیریز اپنے مرحلہ وار S20 قسط کے پلان کے ذریعے پیش کر رہا ہے، جس میں کریڈٹ کارڈ کے صارفین کے لیے منتخب ادائیگی کی مدت پر صفر مارک اپ دستیاب ہے۔ یہ پیشکش کئی اسٹوریج کنفیگریشنز میں آئی فون 17 پرو اور آئی فون 17 پرو میکس کا احاطہ کرتی ہے۔ صارفین 3 ماہ سے لے کر 36 ماہ تک کے قسطوں کے منصوبے منتخب کر سکتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز کی ذیلی کمیٹی نے پاکستان مسکل سینسل اینٹل کونسل PMDC پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے میڈیکل ایجوکیشن سسٹم کی اصلاح کرے اور اسے بین الاقوامی معیار کے مطابق بنائے۔ سینیٹر انوشا رحمان کی سربراہی میں کمیٹی نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ اور قومی داخلہ پالیسی کا جائزہ لیا۔ PMDC کے عہدیداروں نے قانون سازوں کو بتایا کہ انہوں نے FSC اور A لیول کورسز میں عام موضوعات کا احاطہ کرنے والا، جس سے نصاب سے متعلق شکایات کم ہوئیں، نے پیر کو مالی سال 2026-27 کے آغاز کے لیے اپنی بینچ مارک پالیسی ریٹ کو 5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 15 جون 2026 کے سیشن کے بعد مرکزی بینک کی طرف سے یہ مسلسل دوسرا غیر تبدیل شدہ موقف ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SP کی مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC نے پیر کو شرح سود کو 5% پر برقرار رکھا۔ اس فیصلے کا اعلان اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ڈائریکٹر کرسٹوفر نولان چاہتے ہیں کہ لوگ دی اوڈیسی کو ممکنہ طور سب سے بڑی اسکرین پر دیکھیں، لیکن مبینہ طور پر 20 لاکھ لوگوں نے اس ہفتے کے آخر میں ان کی فلم کی لیک ہونے والی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھا۔ فلم انڈسٹری کے آؤٹ لیٹ ورائٹی نے رپورٹ کیا۔ فلم کے اعلیٰ معیار کے ورژن کے ساتھ ایمبیڈ ایک ایکس پیغام نے ہفتے کے روز 2.5 گھنٹے میں 1 ملین آرا اکٹھی کی۔ شہر کے فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ اتوار کو سیٹل میں اسپیس نیڈل کے قریب فوڈ فیسٹیول میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ میئر کٹی ولسن نے کہا کہ سیٹل سینٹر میں واقع وار کے بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا، جو ہفتے کے آخر میں سالانہ بائٹ آف سیٹل فوڈ فیسٹیول کی میزبانی کر رہا تھا، جب مقامی وقت کے مطابق تقریباً 18:00 بجے گولیاں چلائی گئیں۔ ریا نووستی نے اتوار کو روسی حکام کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یورپ کے سب سے اونچے پہاڑ روس کے ماؤنٹ ایلبرس پر 5 بوسنیائی کوکیما پیما ایک پرتشدد طوفان کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم خراب موسم کی وجہ سے 3 افراد کی لاشوں کو ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے۔ روس کی ہنگامی صورتحال کی وزارت نے کہا ہے کہ امدادی کارکنوں نے 2 کو پیماؤں کی لاشیں نکال لیں، جو 5350 میٹر 17552 پر موجود تھے۔ پہلے 2 دیگر کو پیماؤں کو بچانے کے بعد جنہیں پہاڑ سے نکال کر طبی امداد کے لیے لے جایا گیا تھا۔ پیر سینٹ جرمین PSG اور لیورپول کی جانب سے اپنی دلچسپی واپس لینے کے بعد پیر کو BBC کی رپورٹ کے مطابق RB لیپزگ کے ونگر یان ڈیومنڈے کے ساتھ ذاتی شرائط پر اتفاق کیا ہے۔ یان ڈیومانڈ، جو دائیں جانب کھیلتا ہے، فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آئیوری کوسٹ کے سٹینڈ آؤٹ کھلاڑی تھے، جہاں انہوں نے اپنا ڈیبیو بھی کیا کیونکہ مغربی افریقی قوم راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گئی۔
صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کی کابینہ کا بحرانی اجلاس بلایا ہے تاکہ ملک کے جنوب مغرب میں پھیلنے والی جنگل کی آگ پر قابو پانے کی کوششوں کو مربوط کیا جا سکے، کیونکہ فائر فائٹرز شعلوں کو تاریخی شہر بورڈو تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں فرانس میں ایک اور ہیٹ ویو آنے والی پیشین گوئیوں نے پیر کے اجلاس کی عجلت میں اضافہ کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال فیف کے صدر جانی انفانتینو نے 2006 ورلڈ کپ کے ناقدین پر جوابی حملہ کرتے ہوئے ان پر نفرت اور جھوٹی داستانیں پھیلانے کا الزام لگایا ہے، جبکہ اس ٹورنامنٹ کا دفاع ایک کامیابی کے طور پر کیا ہے جس نے خوشی، اتحاد، حفاظت اور یکجہتی کا جشن منایا۔ پیر کے روز انسٹاگرام پر شائع ہونے والے ایک کھلے خط میں 56 سالہ انفانتینو نے کہا کہ ناقدین نے دنیا بھر کے لاکھوں شائقین کی خوشی اور یکجہتی کو نظر انداز کر دیا جو اس ٹورنامنٹ کا مشاہدہ کرتے تھے، جو اسپین نے جیتا تھا اور ریاستہائے متحدہ، کینیڈا اور میکسیکو میں اس کا انعقاد کیا تھا۔ 2014 کی امریکی فلم ٹرانسینڈنس ایک مرتے ہوئے سائنسدان کی پیروی کرتی ہے جو اپنے دماغ کو ایک سپر کمپیوٹر پر اپلوڈ کرتا ہے اور قریب تمام طاقتور ذہانت بن جاتا ہے۔ ایک سال بعد ایکس مخنا نے ایک ہیومنائڈ روبوٹ کی کہانی سنائی جو اپنے ہیومن ہینڈلرز کو پیچھے چھوڑ کر وسیع دنیا میں فرار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں فلمیں سائنس فکشن کے دائرے سے تعلق رکھنے والی بہت سی دوسری فلموں کی طرح، جسے سنگولیرٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت کا ایک لمحہ جب ٹیکنالوجی خاص طور پر انسانی ذہان سے آگے نکل جاتی ہے اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹی بی پی این کا یورپی جواب یہاں ہے اور 27 جون سے ہفتے میں 5 دن لائیو جانے کے لیے تیار ہے۔ لک نائٹ اور رونان چیمبرز نے پہلی بار لندن میں قائم یورپی ٹیکنالوجی نیٹ ورک ETN کا آغاز گزشتہ اکتوبر میں کیا، جس نے ہفتے میں 2 دن کے لائیو سٹریم کے دوران ٹیکنالوجی جہانات اور خبروں کو توڑا۔ اب شو ایکس اور یوٹیوب پر لائیو سٹریم ہے اور 5 ملین سے زیادہ آرا حاصل کر چکا ہے۔ HMD نے چین میں ٹچ AI لانچ کیا ہے، ایک کمپیکٹ فون جس میں نوکیا کی لومیا سیریز سے متاثر ڈیزائن کو مصنوعی ذہانت کی خصوصیات کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ یہ ڈیوائس HMD ٹچ چارک سے ملتی جلتی ہے جس نے گزشتہ اکتوبر میں ہندوستان میں ڈیبیو کیا تھا، لیکن چینی ورڈ میں مقامی طور پر توجہ مرکوز کرنے والی AI خصوصیات شامل کی گئی ہیں جو بائٹ ڈانس کے ڈوباؤ ماڈل سے چلتی ہیں۔ سندھ حکومت نے معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر 29 جولائی کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ SCD نے چھٹی کی تصدیق کرتے ہوئے ایک باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ PHC نے قائد اعظم نامی ایک شخص کو ہدایت کی ہے کہ وہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی بورڈ کے سامنے پیش ہوں، کیونکہ ان کے کمپیوٹرز سامنے پیش ہوں، کیونکہ صداقت کے بارے میں اس قومی شناختی کارڈ CNIC کی صداقت کے بارے میں خدشات پر اسے بلاک کیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس انعام اللہ خان نے درخواست گزار کے کارڈ بلاک کرنے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر کی۔